ان دنوں کے کتنے ہی واقعات آتکا کے دل پر نقش تھے، لیکن زمانے نے ایک اور کروٹ لی اور قہقہوں اور مسکراہٹوں کی یہ حسین ترین دنیا ان آنسوں میں ڈوب کر رہ گئی جو قوم کے اجتماعی احساس کے آئینہ دار تھے۔ اب مستقبل کے افق پر تاریکیاں چھا رہی تھی اور گاؤں کے دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرح سعید اور آتکا بھی ان ملت فروشوں کی داستانیں سنا کرتے تھے جن کی بے حسی اور غداری نے غرناطہ کے لشکر اور قبائل کے مجاہدین کی عظیم فتوحات کو شکستوں میں بدل دیا تھا۔ پھر آلام و مصائب کا وہ دور شروع ہوا جب غرناطہ کے گرد فردینینڈ کا گھیرا بتدریج تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ آتکا کے باپ نصیر بن عبد الملک جو کئی میدانوں میں داد شجاعت دے چکا تھا، اس بستی کے شمال میں کوئی 5 میل دور ایک قلعے میں اور اس کے دائیں بائیں ان چوکیوں کی کمان مل چکی تھی جن کا مقصد سیر، میجا اور الفجارہ کی جانب سے غرناطہ کے لیے رسد و کمک کے راستے محفوظ رکھنا تھا۔ نصیر کو یہ اہم ذمہ داری تفویض کیے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس علاقے کے ایک با اثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور خطرے کے وقت اپنے ذاتی اثر و رسوخ کے باعث آس پاس کی بستیوں سے ہزاروں رضاکاروں کو باقاعدہ فوج کی مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ آتکا کے باپ نے نئی ذمہ داری قبول کرتے ہی پہاڑی قبائل میں جوش و جہاد پیدا کرنے کے لیے حامد بن زہرہ کی خدمات کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ وہ غرناطہ کے سپہ سالار کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ درخواست کی کہ اگر حامد بن زہرہ غرناطہ کی بجائے ہمارے گاؤں کو اپنا مرکز بنا لے تو سیرا نوادہ تک تمام پہاڑی قبائل ان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ جب ہمارا گاؤں رضاکاروں کا مستقر بن جائے گا تو غرناطہ کے راستے کی چوکیوں کا عقب زیادہ محفوظ ہو جائے گا۔ حامد بن زہرہ ویسے بھی مجاہدین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گاؤں گاؤں پھرا کرتا تھا، اس کے لیے سپہ سالار کا اشارہ کافی تھا۔ چنانچہ وہ غرناطہ چھوڑ کر گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں میں چچا ہاشم حامد بن زہرہ کا بہترین معاون ثابت ہوا۔ آتکا کے باپ کی طرح وہ بھی حامد بن زہرہ کو برسوں سے جانتا تھا۔ اس کے بڑے بیٹوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے اس سے دین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ غرناطہ میں قیام کے دوران بھی اس نے خود کئی بار حامد بن زہرہ کی روح پرور تقریریں سنی تھی۔ اس لیے جب اس نے اپنے بھائی سے یہ سنا کہ حامد غرناطہ چھوڑ کر اس گاؤں میں آ رہا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے سرکردہ لوگوں کو پیغام بھیجا کہ وہ ندی کے پار اس مرد مجاہد کا استقبال کے لیے جمع ہو جائیں۔ پھر آتکا تصور کی نگاہوں سے وہ روح پرور نظارہ دیکھ رہی تھی جب ہزاروں آدمی ایک والہانہ جوش کے ساتھ حامد بن زہرہ کا استقبال کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی چچی ماں اور گاؤں کی دوسری عورتیں مکان کی ڈیڑھی کے قریب مہمان خانے کی چھت سے حامد کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور لوگوں کے ہجوم ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ جلوس کا رخ ہٹ کے دوسرے کنارے محمد بن عبد الرحمن کے گھر کی بجائے ہاشم کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ ڈیوڑی کے سامنے رکے۔ حامد گھوڑی سے اتر کر دائیں طرف ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھا اور وہ اس کی روح پرور تقریر سن رہی تھی۔ اس کی تقریر میں ایک جادو تھا اور حاضرین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ تھے۔ اس کے آخری الفاظ آج بھی آتکا کے دل پر نقش تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیزوں، قوموں کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اجتماعی بقا کے تقاضے ہر فرد کو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جوانوں کی طرح بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو بھی تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ اور آج الحمرا کی دیواروں کے پتھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب غرناطہ کی آزادی کے بجھتے ہوئے چراغوں کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے صرف قوم کے فرزندوں کا خون ہی کافی نہیں، بلکہ قوم کی بیٹیوں کو بھی اپنا خون پیش کرنا ہوگا۔ اور وہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کاش میں اپنی قوم کی ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کر سکوں۔
اور جب 2 دن بعد اس کا باپ تھوڑی دیر کے لیے گھر آیا تو اس نے کہا تھا، ابا جان، حامد بن زہرہ کہتے تھے کہ آج قوم کے ہر فرد کو سپاہیانہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ہاں بیٹی، ہم بہت نازک حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی سواری اور تیر اندازی سیکھ چکی ہے، لیکن ابا جان میں اس سے زیادہ سیکھنا چاہتی ہوں۔ تم کیا سیکھنا چاہتی ہو بیٹی؟ میں جہاد کا عملی تجربہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے قلعے میں اپنے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ وہاں مجھے کوئی استاد بھی مل سکتے ہیں۔ تمہارا قلعہ یہ گھر ہے بیٹی، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی برا وقت آ جائے تو مجھے یقین ہے تم اپنی حفاظت کر سکو گی، لیکن انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا۔ اور تمہیں سعید سے بہتر استاد کون مل سکتا ہے؟ میں نے رضاکاروں کے ساتھ اسے تیر اندازی کی مشق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تیز زنی میں بھی کافی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے 2 سال اور فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتا، اور میں اس سے کہوں گا کہ جب تک وہ یہاں ہے باقاعدہ تمہیں وقت دیا کرے۔ عمیر اب فارغ التحصیل ہو چکا ہے، وہ کل یہاں پہنچ جائے گا اور 3 ہفتے گھر رہے گا۔ تم اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتی ہو۔ ابا جان، وہ تو مجھے سعید کے ساتھ سواری کرنے سے بھی منع کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں صحن میں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی اور اس نے میری کمان توڑ ڈالی تھی۔ باپ مسکرایا۔ وہ تھوڑا سا بے وقوف ہے، بہت زیادہ بے وقوف ہے ابا جان۔ امی جان سے کہتا تھا کہ آپ نے عاطفہ کو بگاڑ دیا ہے۔ ایک دن اس نے سعید کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، سعید اس سے عمر میں چھوٹا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ حامد بن زہرہ کا بیٹا اس سے تھپڑ کھا کر خاموش رہے۔ ابا جان، سعید نے بھی اسے دھکا دے کر ندی میں گرا دیا تھا۔ بیٹی، یہ بچپن کی باتیں ہوں گی، اب وہ کافی سمجھدار ہو گیا ہے۔ نہیں ابا جان، وہ غرناطہ میں رہ کر اور زیادہ بے وقوف ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر سپہ سالار بنوں گا۔ بیٹا، یہ تو کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ جب میں سپہ سالار بنوں گا تو سعید کو گدھے پر سوار کر کے سارے شہر میں پھراؤں گا۔ اس کا باپ ہنس پڑا۔ وہ تمہیں چڑھاتا ہوگا بیٹی۔ امارہ نے کہا، عاطفہ کے لیے تعلیم جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے حامد کے گھر بھیج دیا کروں۔ نصیر نے جواب دیا، اگر وہ تھوڑا بہت وقت نکال سکے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی، لیکن یہاں ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں عام طور پر گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ ہم آج ہی ان سے درخواست کروں گا کہ جب انہیں فرصت ملے وہ اسے بلا لیا کریں۔ ویسے اس کو میری سفارش کی ضرورت نہیں، حامد بن زہرہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حامد بن زہرہ گاؤں میں ہوتا تھا تو اس کے لیے تھوڑا بہت وقت نکال لیتا تھا، اور جب وہ دورے پر روانہ ہوتا تو پڑھنے کے لیے کتابیں دے جاتا۔ سعید بلا ناغہ اسے تیر اندازی اور تیز زنی سکھایا کرتا تھا، لیکن ان کی رفاقت کا یہ نیا دور بہت مختصر تھا۔ فرڈینینڈ کی افواج نے شمال کے زرخیز علاقے تباہ اور ویران کرنے کے بعد غرناطہ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے تھے، اس لیے جنوب کے ان قلعوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، جن کی بدولت پہاڑی علاقوں سے رسد و کمک کے راستے محفوظ تھے۔ نصیر کئی دن گھر آنے کا موقع نہ ملتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ قلعہ زیادہ بڑا نہ تھا، اس کے اندر صرف 500 سپاہی رہ سکتے تھے، لیکن محلے وقوع کے اعتبار سے اس قدر محفوظ تھا کہ حملہ آوروں کو اس کے قریب پہنچنے کے لیے کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ شمال کی جانب سے کوئی 200 گز نیچے ایک نالا تھا۔ جنوب سے غرناطہ کی طرف جانے والی سڑک کے قلعے کے دروازے سے 100 قدم کے فاصلے پر بائیں طرف مڑتی تھی، اور شمال مشرقی کونے سے اس قدر قریب آ جاتی تھی کہ فصیل کے فرش سے گرنے والے پتھر بھی تیروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے تھے۔ پھر یہ سڑک پہاڑی کے کنارے بل کھاتی ہوئی نالے کے پل تک جا پہنچتی تھی۔ قلعے سے لے کر نالے کے پل تک اس کی ڈھلوان اتنی خطرناک تھی کہ غرناطہ کی طرف سامان لے جانے والی بیل گاڑیوں کو سہارا دینے اور خالی واپس آنے والی گاڑیوں کو دھکیلنے کے لیے چند آدمی ہمہ وقت قلعے اور پل کے قریب موجود رہتے تھے۔
پل کی حفاظت کے لیے نالے کے پار بھی سپاہیوں کا ایک دستہ متعین تھا۔ قلعے کی مغربی سمت بھی کوئی 1.5 میل دور ایک گہرا کھڈ اس قلعے کے لیے خندق کا کام دیتا تھا۔ جنوب کی طرف قلعے کا عقب ان پہاڑیوں کی بدولت محفوظ تھا، جہاں جنگجو قبائل کی بستیاں ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دیتی تھی، جن قابل گزر مقامات سے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں فوج کی باقاعدہ چوکیاں موجود تھیں۔ قلعے کے جنوب مغربی کونے میں ایک 2 منزلہ مکان کا بالائی حصہ اس کے باپ کی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ نچلے حصوں میں 2 اور افسروں کے بال بچے رہتے تھے۔ اس لیے قلعے کا ماحول اپنے گاؤں کے ماحول سے مختلف تھا۔ گاؤں میں اسے کچھ عرصہ سے آزادانہ گھوڑا بھگاتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ صبح کے جھٹپٹے میں سیر کے لیے نکلا کرتی تھی، لیکن یہاں اسے پوری آزادی تھی۔ وہ ہر روز کئی کوس سواری کیا کرتی تھی اور اسے قرب و جوار کی گھاٹیاں اور پگڈنڈیاں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہو گئی تھی۔ قلعے کی طرح باہر کی چوکیوں کی محافظ بھی اسے دور سے دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ شروع میں جب وہ قلعے سے باہر نکلتی تھی تو ایک نوکر اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن چند دنوں بعد اسے محافظ کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلانے کی مشق کیا کرتی تھی۔ سپاہی اسے دیکھتے اور ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر تازگی آ جاتی۔ اپنے سالار کی بیٹی کے عزم اور حوصلے کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ کئی آدمی اپنے بال بچوں کے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن قلعے کے اندر اتنی گنجائش نہ تھی، اس لیے اس کے باپ کو بیشتر درخواستیں رد کرنا پڑی۔ ایک افسر کی بیوی نے اس کے لیے دختر غرناطہ کا نام پسند کیا تھا اور چند دنوں میں یہ نام قلعے کے آس پاس کی چوکیوں اور بستیوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ غروب آفتاب کے قریب وہ کبھی اپنے مکان کی چھت پر اور کبھی نالے کے پار ایک ٹلے سے جنوب کے نشیب کی طرف دیکھا کرتی تھی، جہاں لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز باغات کا سلسلہ غرناطہ تک چلا جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ جنوب کی سمت گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے گاؤں میں جا نکلتی۔ اس کا چچا عام طور پر حامد کے ساتھ دورے پر رہتا تھا۔ وہ اپنی چچی سے ملتی اور پھر منصور کو دیکھنے کے بہانے اس کے گھر چلی جاتی اور واپسی پر حامد کے کتب خانے سے کوئی کتاب اٹھا لاتی۔ سعید ان رضاکاروں میں شامل ہو چکا تھا جنہیں اہل غرناطہ کو سامان رس پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اسے غرناطہ سے واپسی تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ غرناطہ کا محاصرہ کرنے کے بعد فرڈینینڈ نے کئی بار اس قلعہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ایک رات عیسائیوں نے بڑی جمعیت کے ساتھ 3 اطراف سے بھرپور حملہ کیا اور ان کے سواروں کے چند دستے پل کے قریب پہنچ گئے، لیکن انہیں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہونا پڑا۔ قلعے کے محافظ اس کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے کہ مشرق کی ایک چوکی کے محافظوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر دشمن کی پیادہ فوج نے نالہ عبور کر لیا اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد اس کے سپاہی قلعے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے کئی بار سیڑھی اور کمندوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن تیروں کی بارش میں ان کی پیش نہ گئی۔ ایک ساتھ بعد آس پاس کی بستیوں کے رضاکار وہاں پہنچ گئے اور دشمن نے شدید نقصان اٹھانے کے بعد پسپائی اختیار کی، مگر واپسی پر نالہ عبور کرتے ہوئے ان کی 1/3 فوج ہلاک ہو چکی تھی۔ اس نے پہلی بار اس لڑائی میں عملی حصہ لیا تھا، لیکن طلوع سحر سے قبل اس کے باپ کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ تیر انداز جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، جس کی کمان سے نکلنے والے ہر تیر کے بعد نیچے سے ایک چیخ سنائی دیتی تھی، اس کی اپنی بیٹی تھی۔ وہ مردوں کا لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ نصیر اسے شاباش دینے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اچانک اسے خود سے باہر نکلے ہوئے خوبصورت بالوں کی ایک لٹ دکھائی دی۔ اس کی نگاہیں ان نازک ہاتھوں پر مرکوز ہو کر رہ گئی جو پھولوں سے کھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے باپ کی پیشانی پر شکن آ گئی اور اس نے کچھ کہے بغیر منہ پھیر لیا۔ وہ قدرے تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، پھر اس نے قدرے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان آپ خفا ہو گئے؟
اس کے باپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، جناب یہ نوجوان انعام کا مستحق ہے۔ میں اس کے قریب کھڑا تھا اور مجھے یقین ہے کہ رات کے اندھیرے کے باوجود اس کا کوئی تیر خالی نہیں گیا۔ اس کے باپ نے پیار سے اس کے خود پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ نوجوان میری بیٹی ہے اور اسے غرناطہ کی آزادی سے زیادہ کسی اور انعام کی خواہش نہیں۔